الفاتحہ. بسم اللہ. بسم اللہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اظہر الوجود من القدم ورقم علی لب الانسان من اسرار القدم وعلمہ من البیان ما لم یعلم. والصلاة والسلام على أول الصبح الله الذي منه فقط أهديا وأول شمشنا أشرقت بالسماوات الأزلية نذير الأوام الإنسانية وبشير الخلائق الفانية. أسلم ما في الوجود ونقطة دائرة الوجود لواء الحمد ومقام المحمود. سید الکونین جد الحسن والحسین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد. لا سیما لا یاسب الدین والایمان باب الامن والامان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر وشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر وساقیا الحوض الكوثر الذي سمت امه حیدر. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس واهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقد قال الله قرآنه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات پڑھیے. عزیزان گرامی، بزرگان محترم، مقدس سامعین حضرات، مظلومان ماتمداران کربلا، محرم کا آغاز باقاعدہ ہو چکا ہے. مجلسوں کا سلسلہ یکے بعد دیگرے چل رہا ہے. کسی مجلسوں میں مومنین کا کم آنا، کسی مجلسوں میں مومنین کا کم جانا، کسی مجلسوں میں مومنین کی زیادتی، کسی مجلسوں میں مومنین کی کمی. اور یقین مانیے کہ چونکہ ہماری آنکھیں اس منزل پہ نہیں ہیں معرفت کی کہ ہم فرش پر آنے والوں کو پہچان سکیں. ہماری آنکھوں میں اللہ نے بصارت کی وہ توفیقات نہیں بخشی ہے کہ جس کے صلے میں ہم فرش عزا پر بیٹھنے والوں کو پہچان سکیں. اگر ہم پہچان سکتے تو یقین مانیے کہ نہ آنے میں دیر کرتے اور نہ فرش عزا چھوڑ کے جاتے. بڑی عظمت ہے فرش عزا کی، بڑی قیمت ہے فرش عزا کی، اور بڑا مرتبہ ہے فرش عزا کا. یقین مانیے کہ جتنا شکر ادا کیا جائے اس رب جلیل کا، اس رب کریم کا، اس رب پروردگار کا، اس خالق کا، اس عہد کا، اس معبود کا، جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہماری نجات کے لیے ایسے راستے اور ایسے رہبر فراہم کیے کہ جنہوں نے ہمیں کسی محاذ پر مایوس نہیں کیا. عزیزان گرامی، یقیناً اسی مجمع کو ساری مجلسیں کرنی ہیں، سارے جلوس کرنے ہیں، ساری تھکن ہے، سارا ماتم ہے، سب کچھ آپ ہی کو کرنا ہے. تو یہ سب جو چیزیں دکھتی ہیں وہ لازمی ہیں، وہ تقاضائے فطرت ہیں کہ ایسا ہو. ہر آدمی، ہر بشر اپنی فطرت سے مجبور ہے، جیسے یہ مائک بھی اپنی فطرت سے مجبور ہے. جب یہ منہ لگ جاتا ہے تو نخرے دکھاتا ہے.
جب تک منہ نہیں لگتا تب تک خاموش رہتا ہے، منہ لگ گیا تو نخرے دکھانے لگا۔ عزیزان گرامی، کبھی بھی اس بات کا غم نہ کیجئے گا، اس بات کا افسوس نہ کیجئے گا، اس بات پہ مضمحل نہ ہوئیے گا کہ کب کس نے ہمیں کہاں بلایا، کب کس نے ہمیں کہاں چھوڑا، کب کس نے ہمیں کہاں پکڑا۔ عزیزو، جب سیدہ نے آپ کو بلا لیا تو کسی کی کیا بساط ہے؟ جب اہل بیت نے آپ کو بلا لیا، فرش عزا بچھ کے یہ دعوت بین الاقوامی سطح پہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے کائنات کو دے دی کہ جسے بھی آنا ہو آ جائے۔ عزیزو، کوئی بلائے یا نہ بلائے تب بھی آئیے، کوئی منع کرے تب بھی آئیے، اور آئیے ان کے یہاں آ رہے ہیں کہ جن کے یہاں آنے کے بعد کوئی خالی نہیں گیا۔ ان کی عطا وہ عطا ہے کہ ان کے یہاں آ کے کوئی خالی نہیں گیا۔ عزیزو، ہم اپنی مجلس کو وہیں سے شروع کرنا چاہتے ہیں کہ گزری ہوئی مجلس کو جہاں جا کے چھوڑا ہے، ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے کچھ کلمات میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں اور موضوع سن سکیں۔ عزیزو، ہم وہ قومیں ہیں، ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اس قوم سے بلانگ کرتے ہیں کہ جو قوم خرچ کر کے خوش ہوتی ہے اور خرچ ہونے کے بعد ندامت کے پسینے اس کی پیشانی پہ نہیں آتے، بلکہ اس بات کی التجا ہوتی ہے کہ معبود ہم کم کر سکے، اگر توفیق اور ہوتی تو اور کرتے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے، جو لوگ مجلس سے بہت جاگ کے سنتے ہیں، اگر وہ کنارہ کشی کر لیں گے تو نہ پڑھنے والے کو لطف آئے گا نہ سننے والے کو لطف آئے گا۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ تو بستی کی مجلس ہے، یہاں کے یہ خادم ہیں، جوگی پورا میں بھی مجلسوں میں سر فہرست نظر آتے ہیں۔ یہ مل جل کے صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ عزیزو، تو ہم نے یہ اچھا کبھی کوئی نہ سنے، کبھی مجلسوں میں کم واہ واہ ہو، کبھی مجلسیں کم چل پائیں، کبھی مجلسیں کم کامیاب ہو پائیں، تو بانی مجلس کو یقیناً یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ پڑھنے والا تو اپنے خلوص سے پڑھتا ہی ہے، ہمیں مجمع پر تھکن کا احساس بھی ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کم سے کم ہم کو سننے اور سنانے کے لیے وہ مجمع ملا ہے جو محب اہل بیت ہے۔ ذرا سوچئے ابو طالب کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ 3 دن کھایا اور چلے گئے۔ صلوات پڑھے محمد۔ ہم نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف آپ حضرات کے سامنے کیا ہے، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب، اپنی مکرم کتاب، اپنی معظم کتاب، اپنی لاریب کتاب، اپنی بے عیب کتاب، اپنی مکمل کتاب میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، جو دیکھیے اس میں بڑے شعبے ہیں۔ یہ ایسی آیت ہے کہ جو مکمل عشرے کے لیے چنی ہے میں نے، اس میں بڑے ہی مراکب ہیں، بڑے مناقب ہیں، بڑے بولنے کے بڑے ذریعے ہیں، اور کلام کے لیے بڑی وسعتیں ہیں۔ اب جیسے شہید کے اوپر ہی پڑھا جائے تو ایک مجلس ہو، اور رزق پاتے ہیں، رزق کے اوپر پڑھی جائے تو ایک مجلس ہو، اس کے بعد شہید زندہ ہیں، زندگی اور موت پہ پڑھی جائے تو ایک مجلس ہو، توجہ کا طالب ہوں، ان کی عطا پر پڑھی جائے تو ایک مجلس ہو، ان کی بقا پر پڑھی جائے تو ایک مجلس ہو، توجہ کا طالب ہوں۔ بڑے ہی گوشے ہیں، اور انشاءاللہ گوشے ایک ایک مجلس کر کے بیان ہوں گے، گھبرائیے گا نہیں، گرمی کا احساس ہے، اور میں سارے گوشے اسی مجلس میں نہیں پڑھوں گا، بس جب تک آپ توجہ سے سنیں گے تب تک سناؤں گا، وہ بھی زیادہ نہیں، وقت کی قید ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں نے گزشتہ مجلس میں، بیدار ہو گئے ہیں تو اب سنیے، گزشتہ مجلس میں یہ پڑھا تھا، آپ نے سنا بھی تھا، پذیرائی بھی کی تھی کہ ذوق در ذوق فرشتے عرش سے زمین پر آئے،
مبارکباد دینے کے لیے. بس مبارکباد ہی پر وہ مجلس ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد کی باتیں تو رہ گئی تھیں جو آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں، جس میں میں نے جلال الدین سیوطی سے لے کے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک کے تمام مورخین کا ایک جا فیصلہ سنایا تھا کہ سب نے یہ لکھا کہ 70,000 سے زیادہ فرشتے امام حسین کی مبارکباد کے لیے آئے. اچھا تو آئے، اب سنیے، یہاں سے آئے تو صرف مبارکباد دے کے چلے گئے؟ نہیں، گئے نہیں. جب جانے لگے تو رسول کی خدمت میں گئے اور جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ عظیم موقع ہے تو ایک عظیم گنہگار لے کے آیا ہوں. اچھا گنہگار کون سا تھا؟ سزا یافتہ تھا. اور کس کا سزا یافتہ تھا؟ لوور کورٹ کا نہیں، سیشن کورٹ کا نہیں، ڈسٹرکٹ کورٹ کا نہیں، ہائی کورٹ کا نہیں، سپریم کورٹ کا بھی نہیں، سپریمو کورٹ کا تھا. عزیزوں، کسی کو بخشنے کا اختیار نہیں. تو رسول نے پلٹ کے فرشتوں سے کہا، توجہ کا طالب ہوں، رسول نے فرشتوں سے پلٹ کے کہا کہ آخر اور کسی موقع پر اسے لے کے کیوں نہیں آئے؟ یہ تو اس دن کا سزا یافتہ ہے کہ جب پہلے ہی دن اللہ نے کائنات خلق کی تو اس کی گناہ کیا تھی؟ اس نے کہہ دیا تھا معبود میں چاہتا ہوں کہ تیری خلقت کی حدیں دیکھوں. چاہتا تھا کہ خلقت کی حدیں دیکھوں. اسی بات پر اسے سزا سنا دی تھی. تو تب سے لے کے آدم سے لے کے بلکہ ان کی خلقت سے پہلے سے لے کے خاتم تک اتنی بڑی بڑی شخصیتیں آئیں، تم کبھی نہیں آئے اس کو لے کے. آج کیوں لے کے آئے ہو؟ کہا یاد تاریخ سے پڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی، پوری ذمہ داری ہے، یہ مجلس نیٹ پہ بھی جائے گی اس لیے پڑھ رہا ہوں، آپ بس توجہ سے سن لیجئے گا. تاریخ نے لکھا عجب واقعہ، عجب منظر. کہا کہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ کہ یا رسول اللہ آدم دنیا میں آئے، ہم تو لوح محفوظ کا طواف کرتے ہیں اور اللہ کا جو رکوع میں ہے رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے جو سجدے میں ہے، جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے. ہم تو ڈیوٹی پہ لگائے گئے تھے لیکن ہم دیکھتے تھے لوح محفوظ، اور لوح محفوظ کی تحریروں کو کبھی ہم نے ہلتے ہوئے نہیں دیکھا. عجب بات پیش کرنے جا رہا ہوں عزیزان گرامی. ہم نے لوح محفوظ کی تحریروں کو کبھی ہلتے نہیں. ارے جس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، کائنات کی کون سی ایسی طاقت ہے جو ان تحریروں کو ہلا دے؟ بات پہنچی نہیں عزیزان گرامی. تو کہا کہ ہلتے ہوئے نہیں دیکھا. آدم آئے، نوح آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، یحییٰ آئے، زکریا آئے، سلطان آئے، سلیمان آئے، جرجیش آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، اسحاق آئے. یا رسول اللہ آپ بھی آئے. تب بھی وہ تحریریں ویسی کی ویسی بنی رہی. لیکن جب علی آئے، بڑے وجد میں تھی کائنات، لیکن ہم نے غور سے دیکھا وہ تحریریں ہلی نہیں. حسن مجتبیٰ آئے، وہ تحریریں ہلی نہیں. لیکن اس نواسے کے آنے پر ہم نے دیکھا کہ وہ تحریریں ہل رہی ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ لوگوں کی تقدیریں بدل دینا سب کے بس کی بات ہے، تحریر بدل دینا صرف حسین کے بس کی بات ہے. کہا کہ اس کی شفاعت چاہتے ہیں. تو کہا لے جاؤ اور حسین کے گہوارے سے مس کر دو. یا رسول اللہ گہوارے سے کیوں مس کرا رہے ہیں؟ سنی ہوئی باتیں ہیں لیکن نکل کے آئیں گی. عزیزان گرامی محنت کی ہے تو اس کا انشاءاللہ نتیجہ بھی آپ دیکھیں گے. کہا لے جا کے گہوارے سے مس کر دو. یا رسول اللہ یہ معصوم فرشتہ ہے، ٹھیک ہے سزا یافتہ ہے، گنہگار ہے، تو حسین کے جسد مبارک سے کیوں نہیں مس کروا رہے ہیں؟
یہ گہوارے سے کیوں مس کروا رہے ہیں؟ لکڑیاں شفا دے دے گی۔ رسول نے کہا یہ تو دیکھو کہ اس میں سویا کون ہے۔ عزیزان گرامی، تو جب ہماری اور آپ کی اور دورس نگاہیں 150 سال آگے 150 سال پیچھے کا سوچ لیتی ہیں تو کیا کہنا اس مرسل اعظم کی دورس نگاہوں کا کہ جس نے کائنات کی خلقت کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا ہو۔ نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی ہے، وہی پہلا بھی ہے وہی آخر بھی ہے۔ عزیزو پھر یہ آپ کہیں گے کہ اور جو 12 محمد آئے وہ کہا کہ بس چہرے بدل گئے کردار وہی رہا۔ عزیزو اور آخری محمد پردہ غیب میں رہ کے اس بات کی طرف متوجہ کرا رہا ہے کہ محمد اول بھی ہے محمد آخر بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہا گہوارے سے مس کر دو۔ عزیزان گرامی، گہوارے سے مس کروانا رسول کا اس بات کی نشاندہی دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے 1400 برس کے بعد کوئی ملا اپنی منحوس قلم سے یہ فتویٰ دے کہ تعزیہ چومنے سے کیا فائدہ۔ رسول بتانا چاہتے ہیں کہ جب بچپنے کے عالم میں ملک کو گہوارے کی لکڑی سے شفا مل سکتی ہے تو حسین کے چاہنے والوں کو تعزیے سے شفا مل سکتی ہے۔ میں نے ایک رسالے میں پڑھا تھا کہ ایک شخص آقا ششتانی کی خدمت میں گیا اور جانے کے بعد پوچھا کہ یہ تو طے ہے کہ علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے کہ جن کی روحوں نے لبیک کہا ہے، سنیے گا جن کی روحوں نے لبیک کہا ہے ان کی روحوں کو حسین کربلا ضرور بلاتے ہیں۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ لبیک یا حسین اب کہنے سے کیا فائدہ، روحیں تو کہی چکی ہیں۔ کہا خاموش ہو جا، ششتانی کا آقا ششتانی کا جملہ ہے عزیزو، کہتے ہیں خاموش ہو جا، جن کی روحوں نے اگر لبیک نہ کہا ہوگا زندگی میں جو لبیک کہتے ہیں ان کا جسد مبارک حسین کی زیارت کے لیے جائے گا۔ یہ سبب ہے لبیک یا حسین پر لبیک کہنے کا۔ عزیزان گرامی، ایک بار مل جل کے بآواز بلند صلوات اور پڑھ دیجیے۔ یہ پہلا دن تھا حسین کا، تھوڑا سا بڑے ہوئے ہماری نظر میں، تاریخ کی نظر میں، آپ کی نظر میں یہ تو جب ہوتے ہیں اسی وقت سب کچھ ہوتے ہیں۔ میں نے جملہ صرف کیا ہے عزیزان گرامی، یہ بڑھتا ہوا سینو سال ہمارے آپ کے دیکھنے کے لیے اللہ نے رکھی ہیں۔ جب یہ عالم نور میں تھے تب بھی حسین تھے، جب عالم ظہور میں آئے تب بھی حسین تھے، نظروں کے سامنے جب عالم کمال پہ گئے تب بھی حسین تھے۔ ارے یہ ایسے حسین تھے کہ جب تک عرش پہ تھے عرش معلیٰ تھا، جب فرش پہ آئے تو کربلا معلیٰ ہو گیا۔ آپ حضرات اس طرف کا علاقہ بالکل بیدار نہیں ہے، ذرا مل جل کے آپ لوگ صلوات پڑھ دیجئے محمد والا۔ تھوڑا سینو سال بڑھا ہو امام حسین کا دنیا کی نظر میں۔ ایک واقعہ بڑا حسین ہے،
سنا ہوا ہے لیکن بلا وجہ نہیں پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ حضرات بہت ہی خوش ہوں گے سن کے۔ امام حسین مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے، راہب مسجد نبویوں کی سیڑھی سے اتر رہا تھا، اترتے ہوئے سیڑھیوں سے اترا ہوا چہرہ حسین نے دیکھا اور راہب سے کہا راہب کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ آپ کے نانا کے پاس سے آ رہا ہے۔ کہا نانا کے پاس سے آ رہا ہے تو چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ کہا پتہ کرنے گیا تھا، لفظوں کو غور کریے گا، حزب مراتب کے ساتھ میں خطاب کر رہا ہوں۔ کہا پتہ کرنے گیا تھا کہ میری قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں ہے۔ کہا میرے نانا نے کہا کیا کہا؟ کہا نانا نے آپ نے کہا میری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ کہا چل میرے ساتھ۔ امام حسین نے راہب کا ہاتھ پکڑا۔ عزیزو، تاریخ لکھنے والے نے لکھا کہ مجھے تو اسی وقت یقین ہو گیا کہ جب حسین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لفظوں کو غور کریے اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے۔ عزیزو، جو حسین تک پہنچ جائے، کائنات کی ساری طاقتیں اس کے پاس سجدہ ریز ہوں، اور جس کا ہاتھ حسین پکڑ لے، کہا کہ چل میرے ساتھ لے کے نانا کی خدمت میں آئے۔ اور خدمت میں آئے تو بالکل میں ایک منظر پیش کر رہا ہوں، رسول کی آغوش میں جا کے بیٹھ گئے، ایک زانو پر حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا نانا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ رسول خدا نے پھر ایک مرتبہ لوح محفوظ دیکھا، کہا ہاں میرے لال اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ سنیے گا عزیزان کرام، کہا میں نے ایک دیا۔ اب رسول لوح محفوظ نہیں دیکھ رہے ہیں، اب حسین کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ کہا میرے لال اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ کہا نانا میں نے 2 دیا، میں نام لے لوں گا، حضور سوئیے مت، آپ بڑی محنت سے اس مجلس کو پڑھتا ہوں، ایک بار مل جل کے بابا سے نیند آ رہی ہے تو سو سکتے ہیں، صلوات یا لطف نہیں آ رہا ہے تو بتا دیجئے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سامنے بیٹھ کے نہ سوئیے۔ بیٹا حسین، میرے لال حسین اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ کہا میں نے 3 دیا۔ کہا نہیں ہے۔ کہا 4 دیا، غور سے سنتے جائیے گا، نہیں ہے۔ کہا 5 دیا، رسول لوح محفوظ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کہا 6 دیا، 7 دیا۔ تو جو 7ویں اولاد کہی کہ دیا، بس کانپتا ہوا راہب اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بس حسین بس۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ راہب تو بس کیوں کر رہا ہے؟ کیا تجھے اولادیں مل گئیں؟ جملہ سنیے گا، راہب کا تاریخ نے لکھا ہے اس سے سنہرے حرفوں میں، کہا تجھے اولادیں مل گئیں؟ کہا خاموش ہو جا، جس کا نانا فرش پہ بیٹھ کے، جس کا نانا فرش پہ بیٹھ کے لوح محفوظ دیکھ رہا ہے، اس کا نواسا اس کی آغوش میں بیٹھ کے اولادیں نہیں دے سکتا۔ جزاک اللہ۔ عزیزو، اب اس کی بس پر، بس 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 پر امام حسین نے کہا اوف اوف اوف، 3 بار اوف کہا۔ تاریخ کی بڑی بڑی کتابیں پڑھیے تو لطف آتا ہے عزیزان گرامی۔ اوف اوف، میں کسی خطیب کی خطابت نہیں کر رہا ہوں، اس کے سامنے نیٹ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ میری اپنی محنت ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان نے کہا بس بس بس، کہا اوف اوف اوف، کہا اوف اوف کیوں کہا؟ کہہ رہے یہ اس کا دست طلب تنگ پڑ گیا، ورنہ آج حسین اسے اتنا دیتا کہ ایک طرف آدم کی اولاد ہوتی، ایک طرف اس کی اولاد ہوتی۔ ایک
کائنات تو سبھی آدم کی اولاد ہے، دنیا آپ کو بھی آدم ہی کی اولاد کہتی ہے، کہا سمجھتا نہیں ہے جب میری عطا آدم کی عطا کی طرح نہیں ہو سکتی۔ میری عطا آدم کی عطا کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میری عطا اور ہے، آدم کی عطا اور ہے۔ آدم کی عطا حسین کا مقابلہ کرے گی، حسین نور سے خلق کیے گئے، آدم مٹی سے خلق کیے گئے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک بار جاگنے والی صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ بس 5-10 منٹ وقت جو معین ہے اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے معذرت چاہوں گا، لیکن انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے سال بھر مجھے۔ توجہ کا طالب ہوں کہ آدم کی عطا اور ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حسین کا بچپن کا عالم تھا دنیا کی نظر میں۔ اب سمیٹ رہا ہوں، حسین کی عطا وہ عطا ہے، پہلے دن بخشا ملک کو، دوسرے بڑے ہوئے تو 7 اولادیں عطا کر دیں۔ عزیزان گرامی، آخری دن حسین کا وہ عظیم دن ہے کہ جس دن شفاعت ہوئی حر کی۔ عزیزان گرامی، حسین کی زندگی کو صرف 3 پہلوؤں سے ہی نہیں دیکھا جا سکتا۔ ارے یہ وہ ہے کہ دنیا کی نظر میں مدینے سے مکہ گئے، مکے سے کربلا گئے، جانے میں 6 مہینے کا وقت لگا۔ عزیزو، حسین اس ذات مقدس کا نام ہے کہ حسین 3 قدموں میں کربلا جا سکتے تھے۔ بھائی دلیل کے بغیر کہاں آپ وجد میں آتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے کہ مکے سے کربلا کی دوری زیادہ ہے یا عرش سے فرش کی دوری زیادہ ہے؟ ابھی بھی بات نہیں بنی۔ ارے جو حسین لمحوں میں عرش سے فرش پہ آ سکتا ہے، وہ 3 قدم میں کربلا کیوں نہیں جا سکتا؟ ابھی بھی بات نہیں بنی۔ جس کا نانا بستر گرم رہتے کعبہ قوسین چلا جائے، اچھا یہ بھی ہے، اگر آپ کو کم لگا تو اس کے بعد سنیے، جن کے گھر کا غلام، جن کے گھر کا وسیع، جس نبی کا غلام، یہ سید النبی ہیں، جس نبی کا غلام پلک جھپکتے ہی چشم زدن سے بلغیس، تخت بلغیس لے آئے، اس حسین کے لیے کیا مشکل تھا کہ حسین 3 قدم میں کربلا پہنچ جاتے؟ لیکن مکمل حسین کو پیغام دینا تھا۔ عزیزو، حسین کربلا ہے۔ آخر سنیے گا، کربلا میں سمیٹ رہا ہوں فضائل کے رخ کی آخری بات۔ حسین کربلا میں کتنے کے ساتھ آئے؟ روایتوں نے بتایا 72 کے ساتھ آئے۔ عزیزو، حسین کے ساتھ بھی آنے کے لیے لوگوں کی کمی نہیں تھی، لیکن حسین نے واپس کیا۔ کیوں واپس کیا؟ اس میں بھی جدت ہے، اس میں بھی جبلت ہے، اس میں بھی فکر ہے۔ حسین کو وہ لشکر نہیں چاہیے تھا جو لشکر رسول کے ساتھ تھا۔ حسین کو وہ لشکر نہیں چاہیے تھا جو لشکر خیبر میں رسول کے ساتھ تھا یا علی کے ساتھ تھا، احد میں، بدر میں، حنین میں، صفین میں۔ اس لشکر کی ضرورت حسین کو نہیں تھی۔ تو کہا حسین کو کیسے لشکر کی ضرورت تھی؟ کہا 72 ہوں، لیکن ایسے ہوں کہ ان کے 9 لاکھ کے لشکر پر جب کبھی علی اکبر حملہ کرے تو 10,000 بھاگے، عباس حملہ کرے تو 20,000 بھاگے، اور محمد حملہ کرے تو 5,000 بھاگے۔ ان کا 9 لاکھ کا بھی لشکر ہو تو حملہ کرے تو ہمارے 72 سے ایک بھی نہیں بھاگے۔
9 लाख یہ روایتوں میں ملتا ہے، جس میں ہم نے کتاب میں پڑھا ہے کہ اس نے 56 ملکوں سے فوجیں بلوائی تھی۔ کیا کرنے آئے تھے؟ جملہ سنیے گا عزیزان گرامی، تاکہ جا کے سن لیجئے گا، بہت آخری وقت میں ہے، آخری اس میں خطابت ہے میری، آخری منزل میں۔ کیا کرنے آئے تھے 9 لاکھ؟ کہ حسین کو مارنے۔ تو کیا حسین مر گئے؟ ارے بھائی نہیں سمجھ میں آتا تو آئیے ان سے پوچھ لیں کہ ہم نے جسم کو سر سے الگ کیا، ارے ہم خوشی بھی منانے نہیں پائے تھے کہ نیزے پہ کہ سر نو کے سینہ پہ تلاوت کر رہا ہے۔ اچھا نو کے سینہ پر جب بلند کر لیا، سنیے گا عزیزان گرامی، مختل پڑھ رہا ہوں، فضائل کے رخ سے پڑھ رہا ہوں، تو کیا کیا کہ جب سردار مار دیا جاتا ہے تو سردار کے قلعے پر مارنے والے اپنا پرچم لگاتے ہیں۔ عزیزو حسین کے لشکر میں اب لڑنے کے لیے کوئی نہیں ہے، میں لفظوں سے گزر رہا ہوں عزیزو، لڑنے کے لیے اب کوئی نہیں ہے۔ ظالموں نے جلا دیا گھر کو، لیکن واحد زینب کی قوت، سلام ہے اس شہزادی کو کہ جس کے جذبے نے جلے ہوئے خاک پر بھی، جلے ہوئے خیموں کی خاک پر بھی یزیدیت کا پرچم لگانے نہیں دیا۔ آنکھیں بھر بھرانے لگی ہیں تو کیا زینب نے جو مارنے آئے تھے ان کو چھوڑ دیا؟ کہا نہیں، مارا۔ کربلا سے کوفہ، سنیے گا، کوفہ سے شام تک ہر شاہراہ پر سجاد کی زنجیروں کی جھنکار نے مارا۔ شام میں سکینہ نے مارا، فضائل ہے ابھی، شام میں سکینہ نے مارا، جو بچ گئے تھے دربار میں تو زینب نے ایسا مارا کہ یزید کی قبر کا نشان بھی نہیں ہے۔ آج محرم کی 3 تاریخ، روایتی اعتبار سے میں رخصت کے مصائب آپ کو ضرور سناتا ہوں۔ مستقل جب سے آپ نے افق آسمان پہ ہلال محرم دیکھا ہے، تب سے آپ فاطمہ کے لال پہ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ حسین کو مدینہ چھوڑنا یہ ایک معمولی چیز نہیں تھی۔ ہمارا آپ کا وطن سے تو بس محرم کی وجہ سے بہت لگاؤ۔ جو پردیسی ہو گئے ہیں وہ غور کریں، کبھی آئیں نہ آئیں، حد ہے کہ قریب کے رشتوں کی شادیوں میں بھی نہ آنے کا وقتی ملال ہوتا ہے، لیکن محرم میں نہ آنے کا میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں۔ وہ بچے جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے ان کے دل سے پوچھئے ان پہ کیا گزر رہی ہے۔ خدا نہ کرے کہ کسی کا محرم وطن کا چھوٹے، بڑا عظیم غم ہے۔ تو حسین پہ کیا گزری ہوگی، میں تیزی کے ساتھ مسائل پڑھوں گا۔ حسین پہ کیا گزری ہوگی جب حسین آخری بار ماں کی قبر سے جدا ہوئے ہوں گے۔ ہر وقت نانا کے روضے پہ جا کے بیٹھتے تھے،
گلے میں باہیں ڈال کے کھیلنے کی عادت تھی. تو مختل نے ابن عباس نے لکھا ہے کہ حسین رسول کی قبر کو اپنے باہوں میں لیے رہتے تھے. نانا آپ کا نواسا کربلا جا رہا ہے. عجب نہیں قبر رسول سے آواز آئی ہو حسین میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا. حسین کا وہاں سے آنا یہ معمولی غم نہیں تھا، ایک قیامت تھی مدینے میں. سوگوارو ایک قیامت تھی مدینے میں. تو اب حسین چلے. مجھے تفصیل سے نہیں پڑھنا ہے، بس ایک روایت پڑھوں گا اس کے بعد انشاءاللہ کربلا. کہ جب یہ سن لیا فاطمہ جناب زینب کے شوہر نے، عبداللہ نے، کہ سب جا رہا ہے، زینب بھی جا رہی ہے، تو انہوں نے عباس کو بلایا. عباس کو بلا کے ایک جملہ کہا. اسی جملے کے لیے میں سنا رہا ہوں. کہا کہ عباس، زینب اس وقت میرے آنگن میں ہے، ان کو وہ لے جائے جو واپس لے آنے کی بات کرے. عباس جیسا جری جسم میں لرزہ حسین کی خدمت میں آئے. آقا عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لے کے جائے جو لے کے آنے کی بات کرے. کہا عباس گھبرانے کی ضرورت نہیں، سجاد تم جاؤ. بڑی شان و شوکت کے ساتھ شہزادی کا قافلہ نکلا. روایت بتاتی ہے کہ آگے آگے عباس، واہ حجابہ واہ حجابہ، ہٹ جاؤ شہزادی آ رہی ہے، ہٹ جاؤ شہزادی آ رہی ہے. کہ اس منظر کو بار بار زینب نے محمل کا پردہ اٹھا کے نہیں دیکھا ہوگا. کیا گزری ہوگی. ہاں سوگوارو، حسین 2 محرم سن 61 ہجری کو وارد کربلا ہو گئے. 4 محرم کو خیمے ہٹائے گئے. سوگوارو عجب مصائب ہے. میں نے مختل میں پڑھا ہے، مختل میں نے پڑھا ہے کہ جناب سکینہ کربلا سے پہلے بہت کم زمین پہ چلی. سنیے گا جی. لیکن کربلا کے بعد جناب سکینہ زمین پر جتنا چلی اتنا کوئی نہیں چلا. پیاس کا یہ عالم ہوتا ہے. میری طرف دیکھ کے مصائب سنیے سوگوارو. پیاس جب شدت کی حدوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انسان کھڑا نہیں ہو پاتا. آپ نے سنا ہے نا کہ پیاس جب شدت کی منزل سے بڑھ جاتی ہے تو انسان کھڑا نہیں ہو پاتا، اور بھی جب شدت سے بڑھتی ہے تو بول نہیں پاتا. 10ویں محرم تک سکینہ کے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ خالی قوزہ اٹھاتی تھی تو گر پڑتی تھی. وہی سکینہ بابا کی شہادت کے بعد جب تماچے لگنے لگے تو مختل میں اتنا دوڑی، کبھی عباس کے سرانے، کبھی حسین کے سرانے. اے بابا بس سوگوارو، مصائب کی آخری رخ مجلس تمام ہو رہی ہے. گریہ کر لیا آپ نے آخری رخ. خدا نہ کرے، آخری جملہ، خدا نہ کرے کہ کسی باپ کے سامنے اس کا بیٹا مر جائے. اور اس پر قیامت یہ ہے کہ باپ کے سامنے نہیں، باپ کی نظروں کے سامنے کوئی بیٹا مر جائے. یہ بڑا عظیم غم ہے، برداشت نہیں ہوتا. سنیں گے جب حسین جنگ کرتے کرتے عباس کے سرحانے آئے تو بار بار آتے تھے، بھیا میری جنگ دیکھو، بھیا میری جنگ دیکھو. بڑا ارمان تھا. تو یزید کے لشکر نے یہ عہد کیا کہ اب حسین کو عباس کے لاش پہ نہیں جانے دینا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ کہا عباس سے جب اٹھتے ہیں تو کمر پکڑ کے اٹھتے ہیں، اور جب گھوڑے میں بیٹھ جاتے ہیں تو ایسا حملہ کرتے ہیں
جلتی ہوئی لاش دیکھنے لگا کہ حسین کو نہیں جانے دینا ہے۔ اب جو حسین نے حملہ کیا تو اشقیاء گھیرے ہوئے تھے۔ اب سنیے باپ اور بیٹے کی محبت، حسین نے وہیں سے لہوار کو موڑ دیا، اس طرف چلے جدھر علی اکبر کا لاشا پڑا تھا۔ اے بیٹا، آخری وقت بس دیکھنا چاہتا ہوں، ادھر سے عباس کا لاشا اٹھا، ادھر سے بابا، میں کیا کروں؟ گھوڑے کی باہوں میں ہاتھ ڈالا،